الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھئے. وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے، نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں. بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے. کسی گستاخ کو ان سے ذرا مہلت نہیں ملتی. شریروں کے لیے برق قضا فاروق اعظم ہے. جو ان کا نام لے مانگے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے واسطے حق کی ضیاء فاروق اعظم ہیں. جنہیں سرکار نے حق سے لیا ہے مانگ کر سید، خدا شاہد محمد کی دعا فاروق اعظم ہے. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وزیر مصطفیٰ، مراد قلب خیر البشر، ترجمان نبی، امام الہدا، کاتب وحی، امیر المؤمنین، امام الصحابہ والتابعین، تاجدار عدالت، صاحب صدق و وفا، صحابی مصطفیٰ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی فی الاسلام. آپ کا یوم شہادت مختلف روایتیں، 26 ذی الحج، 28 ذی الحج، 1 محرم الحرام. ہم اہل سنت ہیں، ہم ان تاریخوں کی بحث میں نہیں پڑھتے. ہم تو شروع سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ذکر کرو، کسی بھی تاریخ کرو. جس طرح میلاد شریف کے حوالے سے ایک بحث چھڑی جاتی ہے جی کہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، 8 ربیع الاول ہے، 8 نہیں ہے، 9 ہے، 9 نہیں ہے، 2 ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں یار چلو تم کسی دن کر لو. اسی طرح یہاں بھی بات چھیڑی جاتی ہے 26 ہے، 28 ہے، 1 ہے، یار کسی دن تم کر لو جو تمہیں پسند ہے، پر نام تو لو نا فاروق اعظم کا. شان تو بیان کرو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی. تو آج ہم سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے. آج دیکھ رہا تھا، بلکہ کل آج غلط ہوگا، کل میں دیکھ رہا تھا ایک روایت نظر سے گزری، تحقیق نہیں کر سکا روایت کے بارے، مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب نیک لوگوں کا ذکر ہو نا تو پھر عمر کا بھی ذکر کیا کرو. آئے محب رسول بھی ہے عمر اور محبوب رسول بھی ہے عمر. قربان جائیں ہر اس ہستی، ہر اس شخصیت پر جس کی ذات مصطفیٰ سے کسی بھی حوالے سے نسبت ہو گئی. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ایک دفتر ہے. اس میں آپ
ابتدائی 40 مسلمین اور مومنین میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سبحان اللہ کی آواز ہے، بیعت رضوان والوں میں سے ہیں، حضور سے کئی نسبتیں ہیں، اور سب سے بڑی نسبت یہ کہ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ رسول اللہ کے نکاح میں ہے، اور آپ کو میں نے کچھ عرصہ قبل ایک جملہ دیا تھا، قربان جائیں ان پر جن کے گھر حضور دولہا بن کے گئے، اور قربان جائیں ان پر جو خود دولہا بن کے حضور کے گھر تشریف لائے۔ یہ جو 4 یار ہیں نا، جن کو شیخین اور ختنین کہتے ہیں، شیخین وہ ہیں جن کے گھر حضور دولہا بن کے گئے، اور ختنین وہ ہیں جو حضور کے گھر دولہا بن کے آئے۔ قربان جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں میرے تعلق والے کہ ہم جب بھی ان میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا، یہ جو 4 یاران نبی ہیں، یہ جو 4 انہار جنت ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان میں سے جس کے بھی کمالات پہ نظر کرو یوں لگتا ہے بس یہی ہے۔ اور رب کی عزت کی قسم ہے، ہم بھی جب شان بیان کرتے ہیں نا ان کی، تو اس طرح ڈوب کے شان بیان کرتے ہیں کہ بس یہی بڑا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت عثمان کی شان بیان کی تو مجھے لوگ کہنے لگے جی اج دے لگ رہا سی بس دنیا تے کلا عثمان ہی ہے۔ میں کہ پتر اگلے جمعے آویں تے سنے گا کہ انج لگے گا کہ کلا علی کلا عمر ہی دنیا تے آئے، تے پھر اگے آویں تے پھر تینوں پتہ لگے گا انج لگے گا کہ جویں کلا علی دنیا تے آیا ہے۔ اس لیے کہ ہم حضور سید عالم کی ہر نسبت سے بولو پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر جن کی موافقت میں قرآن کی آیتیں جاری ہوئی، قرآن کی آیتیں اتری، یعنی جو آپ کی زبان پر جاری ہوا رب نے ان کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ اور پھر آپ کی مدد و شان میں بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں، کچھ تو وہ ہیں نا جو اجتماعی طور پر اصحاب بیت رضوان والوں کی ہیں، اصحاب بدر کے لیے ہیں، اصحاب احد کے لیے ہیں، مختلف حوالے سے ہیں، لیکن انڈیویجلی طور پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مالک ارض و سما خود فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ علماء فرماتے ہیں اور خود نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو اسلام پہ بڑی سختی تھی، تلخ حالات تھے، ظلم و جبر کا بازار گرم تھا کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اور جب حضرت عمر تشریف لائے، اسلام کے دامن اور گہوارے میں پناہ لی، حضور کی غلامی میں آئے، حضور کی خدمت قطر میں آئے، حضور نے ان کو قبول کیا، تو پھر قرآن کی آیت آئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ محبوب آج کے بعد تیرے لیے تیرا رب کافی ہے اور یہ تیرے عمر جیسے مومنین غلام کافی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اچھا تھوڑا سا آج چونکہ میرا دل کرتا ہے کہ اس سے پہلے فضائل اور مناقب عمر پر تو میری بہت ساری تقریریں اور خطابات آن دا ریکارڈ ہیں، میرا دل کرتا ہے آج شہادت عمر کو بیان کروں، لیکن تھوڑے سے فضائل اور مناقب جو ہے نا میں عرض کرتا ہوں۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ حضور بیٹھے تھے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا او میرے یارو ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ سب کی نظریں جدھر سے آمد ہونی ہے وہاں پہ جم گئی۔ فرماتے ہیں فطلع ابو بکر، ہم نے دیکھا اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی پھر تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بغور ادھر نظریں جمائی کہ اب کون آئے گا، فرماتے ہیں فطلع عمر، ہم نے دیکھا اتنے بے حضرت عمر تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عمر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کے جنتی ہونے میں کوئی مسلمان بولو شک نہیں کرتا۔ حضرت عمر کو رسول اللہ نے ایک نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی، ایک نہیں کئی بار رسول اللہ نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی۔ کہیں تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر، وہ جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے۔ ہاں، اور پھر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہستیاں ایسی ہیں اپنے آپ کے شہداء غلاموں میں سے کہ آپ نے زندگی میں، وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے کہ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، تو آپ نے احد پہاڑ سے فرمایا اے رک جا، اے احد پہاڑ، کیا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود نہیں ہیں؟ اور اس دن یہ 4 ہستیاں تھیں، سرکار تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے۔ یہ 4 لوگ اس پہاڑ پر تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا احد پہاڑ اوے کیوں کانپ رہا ہے؟ کیا تجھ پر نبی نہیں کھڑا؟ کیا تجھ پر صدیق نہیں کھڑا اور 2 شہید نہیں کھڑے؟ تو ظاہر ہے جب شہادت کی گارنٹی اللہ کا رسول دے رہا ہے تو شہید جنت سے باہر کہاں رہ سکتا ہے؟
ایک یہ بھی حدیث آ گئی، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں اپنے پیارے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی. اب ذرا سبحان اللہ کی آواز آنی ہے، سبحان اللہ کی آواز آنی. صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی ہے، بلکہ جنتی بزرگوں کا جدار ہونے کی بشارت دی ہے. وہ آگے میں چل کے ایک حدیث اور عرض کروں گا، وہ شہادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور گواہی بھی ڈلواؤں گا حضرت سیدنا مولا علی کی. مزہ آئے گا. آج حضرت علی اور امام حسن مجتبیٰ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بہرحال وہ باتیں آگے ہوں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قطعی جنتی صحابی ہیں. آپ بولیے قطعی جنتی صحابی ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل موجم الکبیر میں یہ حدیث ہے للطبرانی، حضور نے فرمایا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. بھائی جب عمر بولتا ہے تو اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. ہائے ہائے، اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. اور ایک حدیث ابو داؤد شریف کی، وہاں پر ہے جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق کو جاری کیا اور عمر کے دل میں بھی حق ہی حق ہے. دوستان گرامی ذرا سنیے. اور میں ایک آج مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا چلیں آگے حدیثیں آپ کو ضرور سناتا ہوں. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں ان مبغضین عمر کے بارے میں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. چند حدیثیں اللہ کے نبی سید عالم نے فرمایا، طبرانی کے اندر موجود ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا. حضور نے فرمایا ان الشیطان لم یلقى عمر منذ اسلم الا خر لوجهه. جس دن سے عمر اسلام لے کے آئے نا، اس کے بعد شیطان جب بھی اس کے سامنے آتا ہے ڈگمگا کر منہ کے بل گر پڑتا ہے. دوسری حدیث ترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الشیطان لیفرن منک یا عمر. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، البتہ شیطان ضرور تجھ سے بھاگا کرے گا. اور ایک اور حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے شیطان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، وہ عمر سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول. اچھا ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی سید عالم نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرمایا ما فی السماء ملک الا وهو یوقر عمر. آئے ہائے، اج نوریاں تے ناریاں دی وقت ہو جانی ہے. ادھر کان کھول کے سن لیجیے حدیث. سرکار نے فرمایا ما فی السماء ملک الا وهو یوقر عمر. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، آسمانوں پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو. کوئی فرشتہ ایسا آسمانوں پر نہیں ہے جو عمر بن خطاب کی عزت نہ کرتا ہو. اور فرمایا ولا فی الارض شیطان الا وهو یفرق من عمر. اور زمینوں پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے خوف نہ کھاتا ہو. ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا حضرت عمر کی عزت کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے اور یہ نوریوں کی سنت ہے، اور شیطان حضرت عمر کے قریب نہیں آ سکتے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، اور جس رب کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قطو سالکا فجن الا سلک فجن غیر فجک. حضرت سعد سے مروی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا او خطاب کے بیٹے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور جب کبھی بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہے، ادھر سے تو آ جائے اسی راستے پہ شیطان آ جائے، شیطان اپنا رستہ بدل کے چلا جاتا ہے. تو پھر ذرا آواز آنی چاہیے نا کہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق، بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے. بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے. نبی کی ذات پر دل سے فدا،
نبی کی ذات پر دل سے پھیلا فاروق اعظم ہے، نبی کی ذات پر دل سے پھیلا جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد قلب مصطفیٰ ہے، نبی نے اللہ سے جنہیں رو رو کے مانگا، نبی نے اللہ سے جنہیں رو رو کے مانگا، اور جس دل میرے نبی کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر اسلام لائے، میرے نبی نے خود فرمایا او عمر تو اسلام لے آیا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عمر میں آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں، آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے۔ تو اسلام لایا ہے تو تیرے اسلام لانے کی خوشیاں، بولو خوشیاں، فرشتے آسمانوں پر منا رہے ہیں، آسمانوں پر جشن ہو رہے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، مبارک ہو۔ ارے بھائی کیوں؟ عمر اسلام لے آیا ہے۔ دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا عمر اسلام لائے، فرشتے خوش ہو گئے، اور حضرت عمر اسلام لائے، شیطان نے ماتم شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر کی وجہ سے شیطان کے حصے میں بڑا پرانا ماتم آیا ہوا ہے، یہ پرانا ماتم کر رہا ہے، رواس پٹاس اس کا پرانا شروع ہے، یہ رو رہا ہے کہ عمر غلامی رسول میں کیسے آ گیا ہے۔ فوجن کا لینے سے شیاطین بھاگ، بولو فوجن کا جاتے ہیں بتان کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہیں، بتان کفر سے پوچھو اعظم ہیں، بتان کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہیں۔ میرے سونے نبی نے زندگی میں بارہا جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی اور شہادت کی خبریں بھی میرے نبی نے عطا فرمائی۔ بخاری کے اندر آتا ہے، اس کے باوجود حضرت عمر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے مدینے میں موت عطا فرما۔ توجہ ہے، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو یہ اکثر دعا فرماتے، اور مدینہ امن کا گہوارہ ہو گیا، اسلامی ریاست کے جھنڈے روم فارس ایران تک جناب لہرا گئے، اور ادھر سے کہاں تک مصر تک اسلام پہنچ گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دو لفظ دینا، ایک مجھے شہادت دے اور دوسرا مدینے میں دے۔ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ چلو آپ میدان جہاد میں جائیں، وہاں دشمن شہید کرے، یہ تو کچھ سمجھ آتی ہے، مدینے میں بھی ہوں اور شہادت کی موت ملے، یہ کیوں کر ہوگا؟ اللہ اکبر میرے دوستو، ایک دن حضرت عمر نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ کو ایک سرخ مرغ نے 2 مرتبہ ٹھونکے مارے، آپ بیدار ہوئے، جمعے کا دن نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے، قام علی المنبر، منبر پہ حضرت عمر آئے، جمعے کا دن نے فحمد اللہ وثنا لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم ذکر رسول اللہ وذکر ابا بکر، پھر آج نہ جانے کیا ہوا کہ حضرت عمر نے رسول اللہ اور ان کے یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر کا ذکر شروع کر دیا۔ ذکر کیے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے وجہ بتائی، فرما رہے تو رویا لا الہ الا لحضور اجری، میں نے ایک خواب دیکھا ہے صحابہ، اور مجھے لگتا ہے کہ میری مدت حیات مکمل ہو چکی ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک مرغ نے پھونکے مارے، تو میں نے یہ واقعہ حضرت ابو بکر کی بیوی سے عرض کیا، ان سے سنایا، تو انہوں نے فرمایا یقتلک رجل من العجم، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تجھے ایک اجمی شخص قتل کرے گا۔ تو پھر سنو، میں آج کے بعد ایک مجلس شورا قائم کرتا ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد خلافت کا معاملہ، تاکہ مسلمانوں کے مابین کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، 6 لوگ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں کی ایک مجلس مشاورت قائم کرتا ہوں۔ ان میں ایک عثمان ہے، ایک علی ہیں، ایک طلحہ ہیں، ایک زبیر ہیں، ایک سعد ہیں، اور ایک عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے کے گئے تو وہ ان سے راضی تھے، یہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ تو فرمایا کہ ان 6 میں سے جسے چاہے تم اپنا بعد میں خلیفہ نامزد کر لینا۔ کسی نے عرض کی کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنائے، آپ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ خلافت ہے، ملوکیت نہیں۔ سبحان اللہ کی بات۔ اور آپ نے اناؤنسمنٹ کی، آپ نے فرمایا یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا، لیکن یاد رکھو میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس چناؤ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ، آج لوگ حکومت میں بعد میں آتے ہیں، اپنے بیٹوں بتیجوں اپنے رشتہ داروں کے لیے پہلے سے منصوبے بناتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن حضرت عمر کا تقویٰ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کوئی چھوٹی شان والے نہیں ہیں، آپ بدری صحابہ میں سے ہیں، آپ بڑی مقتدر ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں۔ اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جارے باوفا کو دیکھیے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن خلیفہ نہیں بن سکتا، البتہ کیا کہا؟ البتہ اگر آپ اس کو مشاورت میں جمع کرنا چاہیں تو آپ مشاورت میں لے سکتے ہیں، لیکن میرے بیٹے کو میرے بعد خلافت نہیں مل سکتی۔ آپ نے رمز سمجھا دی خلافت علی منہاج السنہ کی، کہ خلافت علی منہاج السنہ کا پہلا دستور یہ ہے کہ بندہ شخصیت کو دیکھے، رشتے کو نہیں۔ وہاں دیکھے کہ وہ یہ زمام حکومت کس کے ہاتھ میں تھما کے جا رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے خلافت اور ملوکیت اور بادشاہت کے اندر۔ اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان، اسلام عروج میں آیا خلافت کے زمانے میں اور زوال کی طرف گیا، فتنوں کی طرف گیا کہ کب؟ ملوکیت کے زمانے میں۔ اس لیے اسلام میں خلافت کو پسند کیا گیا، ملوکیت کو نہیں۔ ملوکیت کیا ہوتی ہے؟ باپ کے بعد بیٹا، چاہے حلالی ہو چاہے خبیث ہو، جیسا بھی ہو، باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہے، یہ ہے ملوکیت۔ یا مت سمجھیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر آج ہمارے جو سیاسی نظام ہے جمہوریت کا، یہ بھی تو بادشاہت ہے۔ نواز شریف کے بعد مریم نواز ہیں جی، وہ کس کے؟ بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد بلاول۔ مطلب یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ملوکیت کا سلسلہ ہے، بظاہر جمہوریت کہتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ لوگ ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ سیاسی لوگوں میں بھی دیکھیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے صاحب عقل و دانش نہیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ بچے بچونگڑے۔ یہ جناب اس وقت کیا ملک کا انہوں نے حال بنایا ہوا ہے۔ تو یہ میں اوورآل بات کرتا ہوں کہ بھلے ہمارے یہاں جمہوریت کا نام بھی لگ رہا ہے، یہ ملک جمہوریت نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ملوکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ملوکیت کی شر سے بچائے۔ بہرحال چونکہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں اور میرا موضوع یہی ہے، اس لیے میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر مختلف جو ہے نا وہ روایتیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 26 ذی الحجہ 28 ذی الحجہ کیا ہے۔ بہرحال فجر کی نماز کے لیے آپ کا یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو جگاتے تھے نماز کے لیے۔ خلیفۃ المسلمین مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتا پھر رہا ہے، لوگوں اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہے خلافت۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک حضرت عمر چکر لگایا کرتے، اور حضرت عمر نے یہ ادا اپنے پیارے نبی سے سیکھی تھی۔ رسول اللہ بھی آواز لگایا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ باقی روایتیں اگر نہ بھی ہوں تو یہ روایت تو موجود ہے کہ حضرت علی مدینہ منورہ میں تھوڑا دور آپ کا گھر تھا جو کرائے پہ لیا گیا۔ ایک مہینہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ کا رسول فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کے دروازے پہ جا کر آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز کے لیے جگہ جگہ کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، مسجد نبوی میں جہاں میرے نبی کے یاران باوفا موجود ہیں، جہاں تابعین موجود ہیں، جہاں صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، وہیں پر ان نوریوں کی صف میں ایک بدبخت موجود ہے
جو کہ ایک روایت کے مطابق نصرانی ہے، ایک روایت کے مطابق مجوسی ہے، نام ابو لولو فیروز ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ جنگ نعامت کے اندر قیدی بنایا گیا، اور اس کو جب قیدی بنا کر مدینے لایا گیا، اس نے بڑی گہرے طور پر مطالعہ کیا۔ یہ اپنے ملک کے اندر بڑا بااثر آدمی تھا، لیکن جب قیدی بن کے آیا تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے ملکوں کے ملک اگر فتح ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے طاقت عمر کے عدل کی ہے۔ سمجھ گیا؟ وگرنہ یہ عرب کے بادیہ نشین جن کے اپنا ٹور کا گھر نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، یہ جناب قبضے کرتے کرتے دنیا کی سپر طاقتوں روم اور فارس کو ٹکر دے کے ان کے ملکوں کے ملک فتح کر کے آ گئے۔ حیرت کی بات ہے، 3000 کے لشکر کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں، پہلے دن جناب والا چیلنج کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ شہر ہمارے حوالے کرو۔ ایک طرف 3000 کی ایک ٹولی کھڑی ہے اور دوسری طرف 90,000 کا لشکر کھڑا ہے، ان کا سربراہ ہے۔ کہتے ہو یار یہ کہیں پاگل لوگ تو نہیں ہیں، 3000 ہے اور ہم 90,000 کو، اور ہم پوری پاور ہیں، سپر پاور ہیں، اور ہمارے ایک شہر میں آ کر ان کے پیچھے کوئی رسد کا سلسلہ بھی نہیں، ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا اولیاء بدل کے جا کے چیک کر کے آؤ نا کہ ان کی طاقت کیا ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں۔ وہ واپس آیا، کہنے لگا کھانے کے لیے کچھ نہیں، چج کے کپڑے نہیں، چج کے ہتھیار نہیں، چج کی سواریاں نہیں۔ تو کہا یار یہ اتنے سواریاں ملکوں کے ملک فتح کر کے کیسے رہے؟ کہنے لگا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایمان ان کا بڑا پکا ہے۔ ان کے ایمان کے پکا ہونے کی صورت یہ کہ ایک شہر فتح نہیں ہو رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل پریشان ہو گیا۔ ایک دن آپ نے فرمایا سوچو کہیں ہم سے کوئی سنت رسول تو نہیں رہ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا جی حضور ایک سنت تو رہ گئی، اتنے دن ہوئے سفر میں تھے، مسواک ہم نے نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اب سارے نہر کے کنارے بیٹھو، توڑو مسواک اور مسواک کرو اپنے دانتوں میں۔ بیٹھ کے یہ مسواک کر رہے تھے، ان کے جو چلے کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا؟ اور انہوں نے کہا دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ان کا کچا چبانے کا دل کرتا ہے۔ انہوں نے خود بخود کلے کھولے پیغام بھیجا، ارے بھائی ہمیں کچا نہیں چبانا، یہ لو ملک فتح کرنا ہے، شہر فتح کرنا ہے تو شہر فتح کر دو۔ یہ ہے سنت کی برکت۔ ایمان اور یقین کتنا پکا ہے۔ تو یہ نہامن کی جنگ میں، مشہور جنگ نہامن، اس جنگ میں یہ قیدی بن کے آیا تھا، نام تھا اس کا ابو لولو فیروز، اور اس نے ایک دفعہ حضرت عمر کو دھمکی بھی لگائی تھی، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا غلام تھا، اور یہ جو ہے نا یہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ تو اس نے اس دن منصوبہ بنایا، اپنا تیز دار خنجر تیار کیا اور اس تیز دار خنجر کو زہر سے بجھایا، اور یہ آ کر صف میں، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بولا میں نے؟ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ صرف نمازیوں کی صفیں دیکھ کر بندہ پریشان نہ ہو جائے، کبھی کبھی جوتے چور بھی صفوں میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی خودکش قاتل بھی آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اصل پتہ تب چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ تقریب کار ہے، جوتے چور ہے، یہ کیا ہے، کہ جب اس کا رشتہ امام کے ساتھ پتہ چلے گا، امام کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر بن خطاب، ابھی جماعت کھڑی ہوئی، آپ جیسے ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے، جماعت کھڑی ہوئی، یہ بدبخت آگے بڑھا، اس نے پھرتی کے ساتھ 3 بار اس تیز دار خونی خنجر سے آپ کے پیٹ میں کیے، جس سے حضرت عمر مصلی پہ گر گئے۔ حضرت عمر نے آواز لگائی، آپ نے فرمایا مجھے قتل کر دیا۔ پیچھے جو صحابہ تھے وہ تو مست اللہ کی عبادت میں تھے، آپ نے فرمایا پکڑو اس کتے کو، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے، مجھے زخمی کر دیا ہے۔ چنانچہ میرے نبی پاک کے صحابہ اور دیگر لوگ اس بدبخت کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اس نے جو آگے آتا اس پر خنجر سے حملہ پر ہو جاتا۔ اس نے 13، یہ ایک روایت میں 12 لوگوں کو زخمی کیا، جن میں سے بعد میں 6 شہید ہو گئے۔ چنانچہ جب یہ پکڑا گیا تو یہ بدبخت، اس نے جب دیکھا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں تو اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں پر یہ بات بھی پلے باندھیے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ خودکش حملے مسلمانوں نے شروع نہیں کیے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف شروع ہوئے ہیں۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ یہ خودکش حملے مسلمانوں نے شروع نہیں کیے، مسلمانوں کے خلاف شروع ہوئے۔ تو یہ پہلا خودکش حملہ تھا اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ میں، جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گیا۔ حضرت عمر پاک کو جلدی جلدی ان کے زخموں پر کپڑا باندھ کر اٹھا کر گھر لایا گیا۔ جناب حضرت عمر گھر میں آئے، اللہ اللہ زخموں سے خون بہ رہا ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں نبی کی مسجد میں جماعت کون کروا رہا ہے؟ صحابہ پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ جلدی جلدی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھی، اور یوں یہ بڑی مختصر سی فجر کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا چند چیزیں آپ سنیے آپ نے۔ اللہ
اللہ کے نبی کے یہ یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر 3 دن باحیات رہے، لیکن جب طبیب کو بلایا گیا کہ زخموں کو چیک کرے تو طبیب نے دیکھا زخم گہرا ہے. اس نے پوچھا کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے نبیذ، مجھے کھجوروں کا شربت پسند ہے. جب پلایا گیا تو وہ زخموں سے باہر نکلا. عرض کی حضور زخم بڑا گہرا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھا، پھر فرمایا کہ اب جو ہونا ہے لکھا ہوا ہو کے رہے گا. اب ذرا واقعہ سنیں. حضرت عمر چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کیا تھا بولو؟ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ادھر حضرت علی اور امام حسن ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت علی نے دیکھا حضرت عمر بستر پہ لیٹے ہوئے چپکے چپکے رو رہے گئے. حضرت علی آئے، آ کر دلاسا دیا، پاس بیٹھے، فرمایا امیر المومنین آپ اور رو رہے ہیں، بڑی بڑی شدتوں میں، بڑی بڑی سختیوں میں، بڑے بڑے مشکل مرحلوں میں ہم نے آپ کے آنسو نہیں دیکھے، آج عمر کیوں رو رہا ہے؟ حضرت علی کی یہ بات سن کر حضرت عمر بولے. آپ نے فرمایا اے علی میں کسی اور مسئلے پہ نہیں رو رہا، عمر تو اس لیے رو رہا ہے کہ عمر کا انجام کیا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا یا امیر المومنین، اے عمر بن خطاب میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اس حدیث کی جو میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا سے سنی ہے. سبحان اللہ کی آواز. حضرت عمر کی آنکھیں چمک اٹھی، فرمایا بولو علی تم نے اللہ کے نبی سے کیا سنائے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سمعت رسول اللہ وہو یقول ابو بکر و عمر سیدہ قول اہل الجنہ. و ابو بکر اور عمر جتنے بھی بزرگ جنتی ہیں ان کے سردار ہیں. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. حضرت علی المرتضی کی یہ بات سن کر حضرت عمر آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات آئے. فرمایا اے علی کیا آپ میرے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں امیر المومنین، علی گواہی دے رہا ہے. حضرت عمر نے مڑ کے دیکھا، فرمایا حسن تم بھی اپنے بابا کی گواہی میں شریک ہو جاؤ. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اور ایک اور روایت میں حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول خدا سے سنا ہے عمر و سراج اہل الجنہ، عمر تو جنت کا چراغ ہے، عمر تو جنتیوں کے لیے چراغ کی مانند ہے. میں نے یہ خود سنا ہے. حضرت عمر بے قرار ہو گئے. فرمایا علی اگر اچھا سمجھو، بھلا سمجھو تو مجھے یہ لکھ کے دے دو. حضرت علی نے فرمایا کیا میری زبان پہ یقین نہیں؟ فرمایا علی نانا معاملہ کچھ اور ہے. حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی اور جا کر لکھ کے دیا کہ میں نے رسول خدا سے یہ حدیثیں سنی ہیں. حضرت علی کی تحریر حضرت عمر نے دیکھی، اسے چوما. حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر فرمایا اور جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے چکو، مجھے کفن پہنا چکو تو میرے سینے پر یہ تحریر علی کی رکھ دینا. اگر اللہ نے عمر سے سوال کیا کہ بول عمر تو کیا لے کے آیا ہے تو میں عرض کر دوں گا مولا میرے پاس علی کی یہ تحریر ہے، علی نے نبی پاک کی یہ حدیث مجھے سنائی ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتی بزرگوں کا سردار ہے. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت عمر نے گویا یہ وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو رکھنا، جب میں مروں تو رکھنا، جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشت یہ، جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشت یہ. سنا جب میں مروں تو رکھنا، جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشت یہ تحریر ہے علی کی، تحریر بولو بولو تحریر ہے علی کی، تحریر ہے علی کی، دلیل بہشت یہ تحریر. سارے مل کے پڑھ لو تحریر ہے علی کی، تحریر ہے علی کی، تحریر کی دلیل. یہاں کئی مردود قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کچھ معاذ اللہ کچھ کٹیا کام کیتے انہیں نے تاں رو رہے سن نا، ورنہ اگر آپ کو پتا ہے
شہید ہے، عمر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، یہ ساری باتیں اگر حضرت عمر کو سنی ہوئی تھیں تو پھر کہ یقین نہیں تھا نبی کی بات پہ؟ تو جب یقین تھا تو پھر یہ رونا کس بات کا؟ میں نے کہا حضرت عمر کی بات چھوڑ، بتا رسول خدا دن میں 70 بار استغفار نہیں فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ کی آواز ہے یار. کیا یہ موجود نہیں ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا؟ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ راتوں کو جاگ جاگ کر اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے رب کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں. یہ تقوی حضرت عمر کا یقین ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا ہے آپ کا؟ بولو بولو پھر بولو، تقوی ہے. ایسا نہیں ہے اگر اس طرح تو کیا مولا علی زندگی میں نہیں روتے رہے؟ کیا حضرات حسنین کریمین نہیں روتے رہے؟ آپ مناجات امام زین العابدین پڑھیں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک جمعہ حضرت امام زین العابدین کی مناجات کے حوالے سے میری انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت امام زین العابدین تو کیا یہ بخشے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ پھر وہ کیوں روتے تھے؟ جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا بھی جواب ہے. سبحان اللہ کی آواز. حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن بیماری کے نہیں ایام میں آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ رو رہے، شاید یہ حضرت علی سے پہلے گئے ہوں. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابن عباس مجھے آخرت کا معاملہ رلا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا. فرمایا عبداللہ بن عباس کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جب آپ بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں، جب آپ سے کوئی رحم کی اپیل کرے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف سے کرتے ہیں. فرمایا ابن عباس کیا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں تم ان 3 چیزوں کی گواہی دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں دوں گا؟ اللہ کیوں نہیں دوں گا؟ دوں گا جی. دوستان عزیز ذرا سوچئے اتنی بڑی بڑی ہستیاں ان کو کتنی فکر آخرت ہے، اور ہم لوگ جن کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے سوائے کلمے کے، اور ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے دن کیسے، ہماری راتیں کیسی، ہماری عبادت کیا، ہمارے معاملات کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے ایک عام کام کیا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا. حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے فرمایا عبداللہ بن عمر جاؤ، جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کر سوال کرو اور ان سے عرض کرو کہ ام المومنین عمر یہ درخواست کرتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو حجرہ آپ کا ہے، میں چاہتا یہ ہوں اس حجرے میں آپ مجھے دفن کی اجازت دیں تاکہ ہم تینوں یار اکٹھے ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر اجازت لینے گئے، اور جب تک آپ اجازت لے کے واپس نہیں آئے آپ کی نظریں دروازے پہ لگی. ادھر حضرت عبداللہ بن عمر کی قدموں کی آہٹ آئی. حضرت عمر بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر فرمایا او بیٹے بول ام المومنین نے کیا جواب دیا ہے؟ عرض کی بابا جان میں گیا، میں نے دیکھا ام المومنین بیٹھ کے رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور آپ کے لیے متفکر تھی. جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میں اپنے شوہر نامدار اور اپنے بابا کے ساتھ لیٹ جاؤں، لیکن اے ابن عمر میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ حق عمر کا ہے، جاؤ انہیں کہو عائشہ نے اپنا حق آپ کو دے دیا ہے. دوستان گرامی حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا ما کان شیء اہم الی من ذلک المرجع. فرمایا عمر کو اور جب یہ لیٹنے کی جگہ مل گئی ہے تو عمر کو اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عمر کو اور کچھ نہیں چاہیے. اب سمجھ آئی یا اللہ مجھے شہادت دے اور نبی کے شہر میں دے. یہ نبی کے شہر میں کیوں اجازت مانگ رہے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر کو شاید پتا تھا، اور وہ حدیث دیکھو میرے نبی نے ابھی دفن انہوں نے آج ہونا ہے پر میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلوں گا. وہ رسول خدا نے پہلے ہی بتا دیا. ہم یہاں چلتے اکٹھے ہیں. ایک دن یہ تشریف لا رہے تھے نا، درمیان میں حضور ایک ہاتھ میں ابو بکر پاک کا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر پاک کا ہاتھ، یہ آ رہے تھے. دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاکذا نحیا، ہم اکٹھے یوں ہی حیات میں رہیں گے، اکٹھے ہی ہم دنیا سے ہمارا جب خاتمہ ہوگا تو اکٹھے ہماری قبریں بنیں گی اور اکٹھے اللہ کے دربار میں ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ وصال فرما گئے. آپ نے بہت ساری باتوں کی وصیت فرمائی اور ان کی وصیتوں میں تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں صرف چند چیزیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی وصیت آپ نے لوگوں سے یہ کی، آپ نے فرمایا مہاجرین کی عزت کرنا، پھر فرمایا انصار کا خیال کرنا. سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. کیا کرنا؟ مہاجرین کی عزت کرنا، انصار کا خیال کرنا.
اور کئی چیزیں آپ نے آنے والے خلفاء کے لیے وصیتیں فرمائیں. انشاءاللہ وہ وصایا عمر کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے, وہ پھر ہم عرض کریں گے. وقت چونکہ شارٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اس ٹاپک کو کلوز کیا جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ شہید ہو گئے, اس دار فانی سے آپ کا کوچ ہو گیا. آپ شہید ہوئے تو آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے غسل دیا, 3 بار غسل دیا گیا. نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی, کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد نماز صہیب پڑھائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ صہیب روم سے آئے تھے, غیر ملکی تھے. حضرت عمر چاہتے تو مہاجرین میں سے کسی کو کھڑا کرتے, حضرت عمر چاہتے تو کسی اور کو کھڑا کرتے. آپ نے صہیب کو کھڑا کر کے بتا دیا اسلام نسلیں دیکھ کر عزت نہیں دیتا, اسلام قوم دیکھ کر, ملک دیکھ کر عزت نہیں دیتا, اسلام اس کے ذاتی کمالات کو دیکھ کر عزت دیتا ہے. حضرت صہیب کو عزت دی اور مسلح دیا, اور پھر انہوں نے رسول اللہ کے اس پیارے یار با وفا کی نماز جنازہ ادا فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عثمان, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عثمان غنی, حضرت سعید بن زید اور حضرت صہیب بن سنان, یہ 4 لوگ جو ہے نا قبر میں اترے. انہوں نے حضرت عمر کو قبر میں اتارا. اب ذرا سننا, نماز جنازہ ہو گئی. اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے اس کا جواب دیتے ہو. وقت ختم ہے, میں بات کو مکمل کرتا ہوں. اب ذرا روایت سنیے. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو 4 پائی پہ رکھا ہوا ہے. اتنے میں لوگوں نے دیکھا حضرت علی آنسو بہائے, آنسو بہاتے ہوئے حضرت عمر کی 4 پائی کے سرہانے کھڑے ہو گئے. اور آپ کی لفظ جن لوگوں نے سنے وہ فرماتے ہیں, حضرت علی فرما رہے تھے ما احد القى الله بسيفته احب الي من هذا المسجى بينكم. آپ فرما رہے تھے لوگوں یہ جو چادر اوڑھ کے 4 پائی پر لیٹا ہوا بندہ ہے, مجھے روئے زمین پر اس چادر اوڑھے ہوئے بندے سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں کہ جس کے نام مال کے ساتھ میں رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ گل سمجھ آئیے کیا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں کہ عمر کے اتنے شان والے اعمال ہیں کہ علی چاہتا ہے کہ عمل عمر کے ہوں, اللہ کے دربار میں علی وہ عمل لے کے حاضر ہو جائے. بتاؤ وہ کہاں ہیں وفادار مولا علی کے جو حضرت عمر کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں؟ وہ وفادار نہیں ہیں, وہ اہل بیت کے غدار ہیں. لوگوں ہم آپ کو پیغام محبت دیتے ہیں, حضور کی ہر نسبت سے پیار کریں, اور ہماری محبتیں اور نفرتیں اسی بدولت ہوں جو ان کا ہے وہ ہمارے, جو ان سے کٹ گیا وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پہلو میں لٹا دیا گیا. میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی یہ شان ہے, آپ اس حجرے مقدسہ میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں کہ جس حجرے کے دروازے پر 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو آتے گئے, لاکھوں کروڑوں حاجی عمرے والے اس آستانے کرم پہ جا کر جہاں نبی کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, تو مڑ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق, اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا عمر بن الخطاب السلام السلام. یہ وہ سعادت ہے جو قیامت تک کے ہستیوں کے نصیب میں آ گئی. میرے نبی کا پڑوس مل گیا. ہم سالہ سال کے بعد کرائے لگا کے مدینے جاتے ہیں, وہ ان کی شان دیکھو, یہ حضور کے ساتھ پڑوسی ہیں. اور اگلا جملہ بولوں, امام مالک کے ماننے والوں میں ایک امام ہے, وہ فرماتے ہیں یہ بحث ہے کہ بھائی جماعت ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے کہ 2, انہوں نے دلیل دی 2 بندے پیچھے ہوں تب جماعت ہوتی ہے, اکیلے سے نہیں ہوتی. دلیل یہ دی, فرمایا اس لیے کہ اللہ کا رسول مزار پر انوار کے اندر ہیں اور مزار پر انوار میں جماعت کرواتے ہیں, پیچھے 2 یار کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ کی آواز ہے. اس لیے جب یزید پلید نے مدینہ منورہ کی تاراجی کی, اس کی فوجوں نے رسول اللہ کے مدینے کو تاراج کیا, نبی کی مسجد کی بے حرمتی ہوئی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, مدینے والوں کو شہید کیا گیا. واقعہ ہررا دل خراش واقعہ یہ جب رونما ہوا, اس وقت سعید بن مسیب فرماتے ہیں وہاں پر کوئی نہیں تھا, مجھے بوڑھا بزرگ پاگل سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا. میں چھپ کے حضور کے حجرے کے اندر رہنے لگا. ہر نماز کے وقت حضور کے مزار سے اذان کی آواز بھی آتی, اقامت کی آواز بھی آتی تھی. یہ ہیں وہ ہستیاں جو ہمارے بڑے ہیں, ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں حق 4 یار, ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں حق ابو بکر, حق عمر, حق عثمان, حق
علی، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے محبتوں کے قبلے ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے عشق کی معراج ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے، یہ آگے آگے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ آئے ہائے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر